محترم حاضرین محفل، ویٹرن فارسٹ آفیسرز اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے چاہنے والے جو آج کی اس نشست میں یہاں پہ تشریف لائیں، تشریف فرمائیں، اور تمام حاضرین محفل، اتنی خوبصورت تقریر جس میں تکنیکی راہداریوں سے گزرتے ہوئے جناب محترم حنیف شاہ صاحب مرحوم جو آج میں موجود نہیں ہیں، ان کی شخصیت کو جس انداز سے جناب محترم شبیر صاحب نے اجاگر کیا تو شاید ہی کوئی اور دوسرا ان کے ہمسا کو اس کو اس انداز سے بیان کر سکتا ہو۔ ابھی تک جتنی باتیں جناب محترم سید حنیف شاہ صاحب کی شخصیت کا احاطہ کرنے کے لیے یہاں کہی گئی ہیں، اور سب نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے، جتنی دیر بھی بات کی جائے، اس شخصیت کا احاطہ شاید ممکن نہیں۔ تو میں جتنے بھی ان کی خدمات ہیں اس فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنی مدد سیکھ کرنے کے لیے اپنی سروس کے دوران یا اپنی کسی ذاتی مسئلے میں ان کی دہلیز پہ نمودار ہوئے، ان سب کی طرف سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ان کی شخصیت کو میں نے اتنے قریب سے تو ان کو نہیں دیکھا کیونکہ میں براہ راست ان کے ماتحت نہیں رہا۔ میرا خیال ہے کہ جتنا اس بڑا بینیفیشری اس محفل میں مجھے لگا ہے وہ تماسب صاحب ہیں، جنہوں نے بہت سے روز و شب ان کے ساتھ بسر کیے، اور جس طرح انہوں نے اپنی گفتگو میں ساری ان باتوں کا اظہار بھی کیا۔ پھر شبیر صاحب نے بھی اپنی قربت کا اظہار بڑے شاندار الفاظ میں کیا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں مور اور لیس ہر شخص ان کی خودداد صلاحیتوں کا معترف ہی نہیں بلکہ اس سے خوب فائدہ بھی اٹھایا ہے، اور میں نے بھی ان کی شخصیت کے مختلف گلمپسز دیکھے ہیں۔ ان کو ایک نامور اسکالر کی حیثیت سے ان کو دیکھا، اور ان کی جو عجز و انکساری کے جو پیکر تھے اس کو بھی خوب آبزرو کیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ آج کی یہ نشست، یہ محفل اس بات کا اعتراف ہے کہ کسی کے اعزاز میں اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کوئی تعزیتی ریفرنس کا انعقاد ہوا ہے۔ جیسے کہ شبیر صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک ریت ہونی چاہیے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے تعزیتی ریفرنس کے لیے، کسی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس کی شخصیت کے ایسے پہلو بھی تو ہوں جو اس محفل میں نمایاں کیے جا سکیں، جس کی شان میں کچھ کہا جا سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ انہی کا تو امتیاز تھا کہ آج ہم ان کی اس میں آج یہاں پر موجود ہیں تعزیتی ریفرنس میں، اور اپنی اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں نے بھی اپنے ساتھ چند اشعار لینے کی کوشش کی کہ میں بھی کہیں سے تھوڑی سی اس پہ بات کر سکوں۔ امیر مینائی کے کچھ یہ ایک دو شعر میں ان کی شخصیت کو آگے بڑھانے کے لیے میں یہاں پہ پیش کروں گا۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ یہ گل ہے نہ گل ہے نہ غنچے، نہ بوٹے نہ پتے، نہ گل ہیں نہ غنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظر خزاں کیسے کیسے۔ یہ شخصیت جس نے اپنے آپ کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے پیش کیا، یہ شان ہوتی ہے اسکالر لوگوں کی، لرنڈ لوگوں کی۔ جیسے کہ مجھ سے پہلے موصوف مقرر نے فرمایا کہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ اقبال خود بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کا شعور، کانشیسنس ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ بات اس کے ذہن میں آتی ہے کہ کوئی بھی میچورٹی تک پہنچتے
میچورٹی کا یہ مطلب نہ لے کہ اس کو سب کچھ آ گیا ہے، وہ سب سیکھ گیا ہے۔ میچورٹی کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پیاسا ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ سب کچھ جاننا اور سیکھنے میں ڈائمیٹریکلی دے آر پول اپارٹ، کہ دونوں چیزیں بہت دور دور ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے یہ بات بدرجہ اتم موجود تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بڑا اسکالر نہیں پیش کیا، بلکہ ہمیشہ لرنر رہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ مجھے جب بھی موقع ملا ان کے پاس جانے کا تو آئی فاؤنڈ ہم سٹنگ ان دا ہیپ آف بکس، یہ کتابوں کے ڈھیر میں بیچ میں بیٹھے ہوتے تھے، مذہبی کتابیں، قرآن کی تفاسیر اور ورڈلی افیئرس کی بکس میں نے ان کے پاس دیکھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ کے پاس اتنا وقت یہیں سے بچتا ہے، پروفیشنل اوبلیگیشنز ہیں، ڈیوٹیز ہیں، ان کو سر انجام دینے کے بعد کہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کتاب پڑھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، مجھے تھوڑا وقت ملے یا زیادہ ملے میں ان کتابوں میں گم رہتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کے اندر ایک صوفی پنپ رہا تھا۔ ان کی شخصیت کو اگر آپ صرف ایک فارسٹری اسکالر کی حیثیت میں دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ ان کی شخصیت فارسٹری کے علوم و فنون سے ہٹ کر ایک صوفی کی تھی، ایک شاندار صوفی جو اپنی مسجد پہ براجماں لوگوں کے غم میں ڈوبا رہے۔ اور میرے خیال میں یہ صوفی کی شان ہوتی ہے کہ اس سے لوگ خوف و خطر محسوس نہیں کرتے، اس کے قریب آنے سے وہ محبت اور اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو موقع ملا ان کے قریب بیٹھے، ان کی شخصیت میں بے پناہ انہوں نے اپنائیت محسوس کی ہوگی، بے پناہ محبت محسوس کی ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے دلوں پہ راج کر رہے ہیں۔ اور یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ ان کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حصے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنے محسن کو، اپنے اکابرین کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اور نہ صرف دل میں یاد رکھتے ہیں بلکہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور آج کی یہ تقریب جن لوگوں نے بھی اس کا انعقاد کیا، جن لوگوں نے یہ آئیڈیا یہ کنسیو کیا، پرسیو کیا اور یہاں پہ ایگزیبٹ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خراج تحسین کے وہ بھی مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ ایک شاندار روایت جو پہلے سے شاید یہاں تک تو موجود نہیں تھی، پشاور سے چلتی ہوئی آئی ہو، لیکن اس کا انہوں نے آغاز کیا ہے، اور یہ واقعی یہ قابل تحسین بات ہے۔ غالب کا ایک بڑا خوبصورت شعر میں یہاں کوٹ کروں گا: سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئی۔ یہ کسی کسی کے حصے میں آتا ہے۔ زندگی ڈھونی نہیں پڑتی، بلکہ ایک ربط کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ اور ایک اللہ کی اوبیڈینس میں گزارنے کے بعد ہی یہ نوبت آتی ہے کہ وہ فصل و گل میں نمایاں ہو جاتی ہے، لالا و گل میں نمایاں ہو جاتی ہے۔ باقی مٹی کے ساتھ مٹی تو مجھ جیسے بے شمار بت ہو جاتے ہوں گے، لیکن پھول بن کے کوئی مٹی سے ابھرے وہ شاید ان جیسے لوگوں کے ایسے بھی جاتا ہے۔ کچھ پل ہی ہم سے بچھڑے ہوئے ابھی مگر، میرا خیال ہے کہ یہ سب لوگوں کے دل کی آواز ہوگی۔ یہ شعر، شاباش ہے اس شاعر کو، کتنی خوبصورت اس نے پیش کی ہے اپنے ان الفاظ میں۔ کچھ پل ہی ہم سے بچھڑے ہوئے گزرے ہوں گے ابھی، کچھ پل ہی ہم سے بچھڑے ہوئے ہیں ابھی مگر، یوں لگ رہا ہے زمانے گزر گئے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم میں موجود تھے، اور آج ہم ان کی یاد میں ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کر رہے ہیں۔ یہ وقت بڑا ظالم ہے، یہ چلتا ہے، گزرتا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں کوئی یادگار بن جائے، کوئی ایسی خوبصورت اس کی یاد لوگوں کے دلوں میں رہ جائے، یہ کسی کسی کے نصیب میں آتی ہے۔ تو میں مختصر الفاظ کے ساتھ جناب شاہ صاحب کو خراج عقیدت
دل کی عطا گرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ کیا بڑے انسان تھے، آپ میں کیا خوبیاں تھیں، اور ہم کتنے کم وقت ٹھہرے کہ اس کا ایک کچھ حصہ بھی ہم اپنی زندگی میں نہ لا سکے۔ ہماری خواہش اور کوشش ہوگی کہ ان کے نقش قدم پہ چل سکیں، لوگوں میں خوشیاں بانٹ سکیں، ان کو پھول تھما سکیں، اور ان کے جو غم ہیں، ان کے چہرے پہ جو مشقت اور محنت کے بعد جو تھوڑی سی کرختی آ جاتی ہے، اس کو خوبصورتی میں بدلنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔